جن کے بارے میں لوگ صرف کہانیاں نہیں سناتے بلکہ ان سے بچنے کی صلاح بھی دیتے ہیں۔ کیلیفورنیا کے ایک لانگ بیچ پہ کھڑی ایک پرانی شپ انہی جگہوں میں سے ایک ہے اور اس کا نام ہے کوئین میری۔ 1936 میں جب یہ شپ پہلی بار سمندر میں اتری تب اسے دنیا کے سب سے لگزریس اوشن لائنر مانا جاتا تھا۔ بعد میں اس نے ورلڈ وار 2 کے دوران بھی سروس دی اور آج یہ ایک ٹورسٹ اٹریکشن ہے، لیکن ہر ٹورسٹ اس کے ایک خاص کیبن کا نام ضرور لیتا ہے، کیبن B340۔ سالوں سے اس کیبن کے بارے میں عجیب رپورٹس سامنے آتی رہی ہیں۔ کسی نے کہا رات کو خود دروازے اچانک کھل جاتے ہیں اور کسی نے وہاں فٹ اسٹیپس سننے کا دعویٰ کیا ہے اور کسی نے کہا کہ انہوں نے اس کیبن میں کسی کو دیکھا جبکہ وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ سچ کیا تھا اور افواہ کیا تھی؟ جواب ڈھونڈنے کے لیے نومبر 25 میں ایک انڈیپینڈنٹ پیرانارمل انویسٹیگیشن ٹیم کوئین میری پر پہنچے۔ ٹیم کے 4 ممبرز تھے: ڈینیل بوکس، لیڈر انویسٹیگیٹر، 15 سال سے ڈاکومنٹڈ پیرانارمل کیسز انویسٹیگیٹ کر رہا تھا۔ ان کا رول صرف ایک تھا: ہر کلیم پر یقین مت کرو اور ہر کلیم کو جھوٹ بھی مت سمجھو، پہلے ایویڈنس دیکھو۔ دوسرے نمبر پر تھی ایما کولنز، آڈیو اسپیشلسٹ۔ اس کا کام تھا ہر آواز کو ریکارڈ کرنا، چاہے وہ کسی انسان کی ہو یا پھر کسی بھی چیز کی۔ تیسرے نمبر پر رائن کوپر، کیمرہ آپریٹر۔ اور چوتھا مارک ایونز، شپ ہسٹورین۔ اس نے کوئین میری بلو پرنٹس اور آرکیڈز پر مہینوں ریسرچ کی تھی۔ رات تقریباً 8 بجے کے قریب ٹیم ریسپشن پر پہنچی۔ ریسپشن پر بیٹھی ایک اولڈ لیڈی نے ان کا مسکرا کر ویلکم کیا۔ ڈینیل نے کہا، ہم کیبن B340 کی اوور نائٹ انویسٹیگیشن کے لیے آئے ہیں۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے اچانک اس لیڈی کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ B340 کی طرف چل پڑتے ہیں، بنا یہ جانے کہ صبح تک ان میں سے ایک شخص اپنی ہی ریکارڈنگ پر یقین نہیں کرے گا۔ کیبن B340 کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ پرانی لکڑی کی خوشبو، ٹھنڈی ہوا، عجیب سی خاموشی۔ رائن نے کیمرہ آن کیا۔ ریڈ ریکارڈنگ لائٹ چل رہی تھی۔ ایما نے آڈیو ریکارڈر ٹیبل پر رکھا۔ مارک نے کیبن کا پرانا بلو پرنٹ کھولا۔ ڈینیل نے کیمرہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ٹائم 3:42 PM۔ انویسٹیگیشن آفیشلی شروع ہو چکی ہے۔ ہم یہاں ہر انیوژول ایکٹیویٹی ڈاکومنٹ کریں گے۔ اگر یہاں کچھ نہ ہوا تو وہ بھی ہماری رپورٹ کا حصہ ہوگا۔ سب نے اپنی ایکوائپمنٹ چیک کی۔ EFM میٹر بالکل نارمل، تھرمامیٹر 19 ڈگری سیلسیس، تھرمل کیمرہ کلیئر۔ کیبن بالکل نارمل لگ رہا تھا۔ تقریباً 30 منٹس تک کچھ بھی نہیں ہوا، سب کچھ بالکل نارمل۔ رائن ہنستے ہوئے بولا، شاید انٹرنیٹ ہی اس کیبن کو ریالٹی سے زیادہ ہانٹڈ بناتا ہے۔ ڈینیل نے جواب دیا، انویسٹیگیشن کبھی بھی جلدی کنکلوژنز پر نہیں پہنچتی۔ اسی وقت ایما کا آڈیو ریکارڈر خود بخود ریکارڈ ہونا شروع ہو گیا۔ ایما نے فوراً ریکارڈر اٹھایا اور اس نے کہا،
میں نے ریکارڈر آن نہیں کیا۔ تبھی ڈینیل نے ریکارڈر چیک کیا۔ بٹنز بالکل ٹھیک تھے، کوئی ٹیکنیکل ایشو نہیں تھا۔ ایما نے ریکارڈنگ پلے کی۔ پہلے صرف کیبن کی خاموشی تھی اور پھر بالکل ہلکی سی آواز، جیسے کوئی بہت دور سے کچھ بول رہا ہو، لیکن کسی کو بھی ان کے الفاظ سمجھ نہیں آئے۔ ایما نے ہیڈ فونز لگا کر دوبارہ سنا اور تبھی اس کا چہرہ آہستہ آہستہ بالکل سیریس ہو گیا۔ ڈینیل نے پوچھا، تم نے کیا سنا ہے؟ اور تبھی اس نے کہا کہ مجھے لگا جیسے کسی نے دھیمی آواز میں لیف بولا ہے۔ رائن ہنس دیا اور بولا، آڈیو پیریڈولیا، برین رینڈم ساؤنڈز کو خود بنا دیتا ہے۔ ایما نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے ریکارڈنگ سیو کر لی۔ 11:47 PM۔ مارک پرانی مینٹیننس ریکارڈ دیکھ رہا تھا۔ تبھی اچانک اس کی نظر ایک پرانی فائل پر رکی۔ ڈیٹ 14 اکتوبر 1982۔ رپورٹ میں صرف ایک لائن لکھی تھی، گیسٹ ریکویسٹڈ امیڈیٹ روم چینج ریزن، سم ون knocked on the washroom door from inside۔ رائن ہنسنے لگا۔ اس کو لگا کسی نے پرینک کیا ہوگا۔ مارک نے الگ پیج پلٹا اور پھر الگ، اور پھر ایک اور۔ ہر دوسری رپورٹ میں الگ گیسٹ، الگ سال، لیکن ایک بات سیم تھی۔ کسی نے لکھا، باتھ روم ٹب خود چلنے لگا۔ کسی کو واش روم میں فٹ سٹیپ سنائی دیے، اور کسی نے رپورٹ میں صرف اتنا لکھا، نیور اسٹے آفٹر 3 AM۔ کیبن میں دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ ٹائم 12:03 AM ہو رہے تھے۔ رائن تھرمل کیمرہ لے کر واش روم سکین کر رہا تھا۔ اسکرین بالکل نارمل تھی، اور پھر ایک سیکنڈ کے لیے رائن کو واش روم میں ایک عجیب سی بلیک شیڈو نظر آئی، اور پھر فوراً غائب ہو گئی۔ رائن نے تبھی جلدی سے کیمرہ نیچے کیا اور واش روم بالکل خالی تھا۔ اس نے دوبارہ تھرمل اسکرین دیکھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ رائن نے دھیرے سے کہا، ڈینیل، شاید تمہیں یہ دیکھنا چاہیے۔ ڈینیل کیمرہ کی طرف بڑھا۔ اسی وقت واش روم کے اندر سے ایک آواز آئی، جیسے کوئی ہنس رہا ہو، اور تبھی کسی نے دروازے پر صرف ایک دفعہ دستک دی، اور تبھی دروازے پر دوسری بار ٹیپ ہوا، اور اس بار آواز پہلے سے تیز تھی۔ ڈینیل نے رائن کی طرف دیکھا اور بولا، کیمرہ چلتا رہنے دو، اور تبھی دروازہ دھیرے سے کھلا اور باتھ روم بالکل خالی تھا۔ اور تبھی ڈینیل اور رائن اندر جاتے ہیں، اور کسی نے مرر پر لکھا ہوا تھا، لیو۔ ایما نے فوراً مرر کی فوٹو لینا چاہی، لیکن کیمرہ اسکرین پر مرر بالکل صاف تھا، لیکن جو لفظ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ پا رہے تھے اسے کیمرہ ریکارڈ نہیں کر پا رہا تھا۔ روم میں پہلی بار کسی نے لوکل ایکسپلینیشن دینے کی کوشش نہیں کی، اور اب ٹائم ہو رہا تھا 3:11 AM۔ تبھی ڈینیل نے انویسٹیگیشن ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ سب ریکوائرمنٹ پیک کرنے لگے، اور تبھی رائن نے کیجولی پوچھا، سب پہنچ گئے؟ سب آ گئے؟ ڈینیل نے ادھر ادھر دیکھا، ایما، مارک، رائن اور خود وہ، اور بولا کہ ہاں سب یہی ہیں۔ اور تبھی سب کیبن سے باہر نکل گئے اور ڈور بند ہو گیا۔ نیکسٹ مارننگ ہوٹل میں ڈینیل فوٹیج ویو کر رہا تھا۔ سب بالکل نارمل لگ رہا تھا، اور تبھی اس نے بہت عجیب بات نوٹس کی۔ کیبن کے باہر نکلتے وقت کیمرہ نے 5 لوگ ریکارڈ کیے تھے۔ ایک شخص سب سے پہلے کیبن سے باہر نکلا، لیکن
टीम में तो सिर्फ 4 लोग थे। डैनियल ने फोटो जूम की। उसके पीछे वाले शख्स का चेहरा, उस 5वें शख्स का चेहरा क्लियर नजर नहीं आ रहा था। हर कैमरा में थोड़ा ब्लर, जैसे कैमरा उसे फोकस नहीं कर पा रहा हो। तभी डैनियल ने रायन को फोन किया और उससे पूछा, कल तुम्हारे पीछे कौन था कैबिन से निकलते वक्त? और कुछ सेकंड के लिए रायन खामोश हो गया और फिर रायन बोला, मेरे पीछे? और फिर रायन बोला, डैनियल, मैं तो सबसे आखिर में बाहर आया था। डैनियल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने रिकॉर्डिंग दोबारा चेक करनी शुरू की और अब उसने उस 5वें शख्स को देखना शुरू किया। वीडियो के बिल्कुल लास्ट फ्रेम में वो शख्स रुक गया। उसने धीरे से कैमरा की तरफ सर घुमाया और पहली बार कैमरा ने उसका चेहरा फोकस किया और जो डैनियल ने देखा उसकी सांस रुक गई, क्योंकि वो चेहरा डैनियल का अपना खुद का ही था। लेकिन रिकॉर्डिंग में डैनियल उस वक्त कैमरा पकड़े हुए था, फ्रेम के दूसरी साइड खड़ा था। 2 डैनियल एक ही वक्त में। उसी सेकंड लैपटॉप की स्क्रीन ब्लैक हो गई और स्पीकर से सिर्फ एक ही आवाज आई, You left, but I didn't.